वेलकम बैक। अहम खबर से आपको आगाह करें, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और शकील खान के व्हाट्सएप ग्रुप में शदीद तल्ख कलामी, एक दूसरे पर करप्शन के इल्जामात लगाए। जराये के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोनों रहनुमाओं के दरमियान तल्ख कलामी रात 1 बजे के करीब पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस के व्हाट्सएप ग्रुप में हुई है। गंडापुर ने शकील खान के लिए नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया, जिसके जवाब में शकील खान ने अली अमीन गंडापुर को मिस्टर 20% करार दिया। व्हाट्सएप ग्रुप में 1 घंटे तक चल जुमलों का तबादला जारी रहा। जराये के मुताबिक शकील खान ने वज़ीर आला को बाइख्तियार ना होने का ताना भी दिया। जराये का कहना है तल्ख कलामी के दौरान शकील खान ने व्हाट्सएप ग्रुप में ही वज़ीर आला केपी को इस्तीफा दिया, जिस पर वज़ीर आला ने जवाब दिया कि मैंने पहले ही आपको फारिग कर दिया है। दीगर वुज़रा और अरकान असम्बली की मुदाखलत पर दोनों ने व्हाट्सएप ग्रुप से मैसेजेस डिलीट कर दिए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई से सूबाई वजीर की डीनोटिफिकेशन और काबीना से बरतरफी पर बातचीत हुई है। उन्होंने कहा, बानी पीटीआई का हुक्म है कि करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस होगी। अगर किसी भी ओहदेदार के खिलाफ करप्शन की शिकायत आएंगी तो वो सख्त एक्शन लेंगे। आज अडियाला जेल रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ के कायद और चेयरमैन इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर की डी नोटिफिकेशन और काबीना से बरतरफी के हवाले से तफसील से बातचीत हुई। इमरान खान साहब ने ये कहा कि जिस कमेटी ने करप्शन के हवाले से वज़ीर मौसूफ के हवाले से तहकीकात की, वो कमेटी उनकी मर्ज़ी और उनके हुक्म के तहत बनाई गई थी। इस कमेटी ने तमाम शवाहिद और बयानात की रोशनी में एक रिपोर्ट मुरतब की। उस रिपोर्ट को वज़ीर आला को पेश किया गया और जिसके बाद ये डिनोटिफिकेशन की कार्रवाई अमल में लाई गई। उनका ये हुक्म था कि करप्शन के लिए ज़ीरो टॉलरेंस होगी। खान साहब ने कहा कि आइंदा भी अगर किसी हुकूमती ओहदेदार या किसी पार्टी लीडर के हवाले से करप्शन की, बदउनवानी की शिकायत आएंगी तो वो इसी तरह का सख्त तरीन एक्शन लेंगे। वेलकम बैक। आगे बढ़े। खैबर पख्तूनख्वा काबीना से मुस्ताफी वजीर शकील खान का मुबैना तहरीरी जवाब सामने आ गया। तहरीरी जवाब में अली अमीन पर 20 करोड़ रुपए लेने का इल्जाम। जवाब में लिखा, अगले हफ्ते बानी पीटीआई से मुलाकात होगी, उनके सामने तमाम हकायक रखूंगा। तहरीरी जवाब खैबर पख्तूनख्वा गुड गवर्नेंस कमेटी को दिया गया। शकील खान ने ट्वीट में लिखा, कभी नजरिए पर कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, सच्चाई कौम के सामने रखूंगा। लगता है सूबे में हमारी हुकूमत है लेकिन निजाम कोई और चला रहा है। एक सेक्रेटरी तक तब्दील नहीं कर सकते, ना कोई सेक्रेटरी काम कर रहा है। ये जंग मेरी अकेली नहीं बल्कि ये सूबे की जंग है। सूबे से जो भी गद्दारी करेगा उसे बेनकाब करूंगा। साबिक वज़ीर आला परवेज खटक और महमूद खान के कारनामों को भी बेनकाब किया था, जिस पर मुझे वजारत से निकाला गया था। वक्त ने साबित किया कौन सच्चा और कौन झूठा था। एमएनए जुनेद अकबर को शकील आफरीदी के हक में बोलना महंगा पड़ गया। खैबर पख्तूनख्वा में फोकल पर्सन बराए पीटीआई एमएनए जुनेद अकबर को ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एमएनए शाहिद खटक को फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया है। जुड़वा शहरों रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब और सिंध में बारिशों से 7 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी, कई पुल और सड़कें बह गई। पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हो गया है। इस्लामाबाद समेत पंजाब और सिंध में बारिशों ने तबाही मचा दी। हादसात में मुतादिद अफराद जाँ बहक हो गए। बारिश के बायस जुड़वा शहरों के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। नाला लई में पानी की सतह में इजाफा हो गया। बिजली मुनक़ता होने से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर में बारिश के दौरान करंट लगने से खातून और लड़के समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। एहसानपुर में मकान की छत गिरने से खातून जाँ बहक, 2 बच्चे जख्मी हो गए। खानपुर रोड पर खुदाई के दौरान गड्ढा पड़ने से माल बरदार ट्रक उलट गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर जख्मी हो गया। फैसलाबाद में बारिश के दौरान फैक्ट्री की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 3 मजदूर जाँ बहक जबकि 1 शदीद जख्मी हो गया। तांदियावाला में बारिश के बायस कच्चे कमरे की छत गिरने से खातून जाँ बहक हो गई। सरगोदा में बारिश के बायस शहर के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। म्युनिसिपल कारपोरेशन का अपना ऑफिस नदी नाले का मंजर पेश करने लगा। रायबंड में बारिश के बायस करोड़ों रुपए लागत से तामीर होने वाला फ्लाईओवर की बुनियादें बारिशी पानी में डूब गए। फ्लाईओवर गिरने का खदशा है। करोड़ लालिसन में बारिश से लस्कानी वाला पुल के हिफाजती जंगले पानी में बह गए। आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल हो गई। दर्जनों देहात का करोड़ लालिसन शहर से राब्ता मुनक़ता हो गया। पिंडी भटिया के करीब दरिया चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे से मुल्का इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए।
فصلوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ بارشوں نے کوٹا دو کے قریب دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں اضافہ کر دیا۔ دریائے سندھ میں ہیڈ تونسا بیراج کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب 50 کروڑ کی لاگت سے بننے والا حفاظتی بند دریا پر دھو گیا۔ بستی کھلنگ والا کا حفاظتی بند ٹوٹنے سے کئی 100 گھر دریائے سندھ میں بہہ گئے۔ سندھ کے علاقے سے جاول کے قریب دریائے سندھ میں پانی کی سطح مسلسل اضافہ، سیلابی پانی کچے میں داخل ہونے سے لوگوں نے نقل مکانی شروع کر دی۔ سانگڑ میں بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ میرپور خاص میں بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ سکھر میں مستدھار بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور کشمیر میں بارشوں نے تباہی مچا دی۔ بارشوں کے نتیجے میں ہونے والے حادثات میں خیبر پختونخوا میں 2، کشمیر میں 5 افراد جان کی بازیاب گئے۔ پاک افغان شراب بند ہونے سے پشاور آنے جانے والوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ کوئٹہ چمن ریلوے ٹریک بھی متاثر ہو گیا۔ کشمیر بارش متاثرین کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے امدادی کیمپ لگا دیے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور کشمیر میں بھی بارشوں کا سلسلہ جاری۔ لوور دیر میں اوسکی کے مقام پر 2 لڑکے ندی میں ڈوب کر جاں بحق۔ لاشیں آبائی گاؤں روانہ کر دی گئیں۔ لنڈی کوتل میں پاک افغان شاہراہ سیلابی ریلے کے باعث بند ہونے سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں، جس سے پشاور آنے جانے والے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جنوبی وزیرستان اور ایفا ٹانگ سے آنے والے بڑے سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی۔ پانی دکانوں میں داخل ہو گیا۔ ٹانگ کو ڈیرہ اسماعیل خان میں نقصان، انتظامیہ نے الرٹ جاری کر دیا۔ بارش کے باعث گرم چشمہ ٹو چترال روڈ ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بند ہونے سے سیاح راستے میں پھنس گئے۔ اپر چترال دیوسر گول میں سیلاب آنے سے دریا ہار خون ڈیم کی شکل اختیار کر گیا، جس کی وجہ سے 17 گھروں کو نقصان پہنچا اور لوگوں کی فصلیں اور جنگلات پانی کی نظر ہو گئے۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ چمن میں بارش سے متعدد گھروں کی دیواریں گر گئیں۔ بارش سے کوئٹہ چمن ریلوے ٹریک بھی متاثر ہوا، جس کی وجہ سے یک طرفہ ریلوے ٹریفک معطل ہو گئی۔ ڈیرہ العیار، رجحان، جمالی، خزدار، لورالائی، سبی، جوب اور مسلم باغ میں بھی موسیقار بارش نے تباہی مچا دی۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ بارش کا پانی گھروں اور دکانوں میں داخل ہو گیا۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال بھی زیر آب آ گئے۔ آزاد کشمیر میں بارش کے باعث حادثات میں 5 بچے جاں بحق، 16 افراد زخمی ہوئے، 23 مکانات مکمل تباہ جبکہ 56 کو جزوی نقصان پہنچا۔ 1 ہوٹل، 5 دکانوں، بجلی کے کھمبوں، 4 مویشی باڑوں اور 1 اسکول کو جزوی نقصان پہنچا۔ حالیہ بارش کے متاثرین کو ریلیف فراہمی کے لیے امدادی کیمپ لگا دیے گئے ہیں۔ ویلکم بیک۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ مخصوص نشستوں کے معاملے پر آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ مجھے 2 مرتبہ قتل کرنے کی سازش کی گئی، مجھ پر تشدد کیا گیا اور مجھے اغوا کیا گیا۔ 9 مئی کا کیس 1 گھنٹے میں ختم ہو سکتا ہے۔ 1 گھنٹے میں پتہ چل سکتا ہے کہ CCTV کس نے چوری کی۔ میں چاہوں تو 1 گھنٹے میں آرٹیکل چھپوا سکتا ہوں۔ میرے سیل کے اطراف میں چیمبرز لگے ہوئے ہیں، وہاں موبائل کام نہیں کرتا۔ ہمارے ساتھ سب سے بڑا فراڈ 8 فروری کو ہوا۔ چیف جسٹس نے سب بلاک کیا ہوا ہے۔ چیف جسٹس چیف الیکشن کمشنر کو دھاندلی پر تحفظ دے رہے ہیں۔ اب کوشش ہو رہی ہے کہ چیف جسٹس کو مدت ملازمت میں توسیع دی جائے۔ 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے ریمارکس اثر انداز ہونے کے لیے دیے گئے۔ بشرا بی بی کو 9 مئی کے مقدمات میں ڈالا گیا، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ سوشل میڈیا بندش سے $500 ملین کا نقصان ہوا ہے۔ انڈیا میں آئی ٹی ایکسپورٹ پر $160 ارب خرچ کیے گئے۔ فراڈ سیٹ اپ سے اداروں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ پولیس اور FIA سے غلط کام کرائے جا رہے ہیں۔ عمر ایوب اور شبلی فراز کو کہا گیا خان سے سیاسی بات نہیں کریں گے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی VC کے انتخابات پر زلفی بخاری کو پیپر جمع کرانے کا کہہ دیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق نے کہا ہے کہ ثاقب نثار ہو یا جو بھی، فیض حمید کی گرفتاری کے بعد معاملات آگے بڑھیں گے۔ ملک میں انتشار پھیلانے کی تمام تر سازشوں کے سرغنہ بانی پی ٹی آئی ہے۔ فیض حمید اور ان کے ساتھیوں نے بانی پی ٹی آئی کی سہولت کاری کی، ملک کو عدم استحکام کی جانب دھکیلا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فوج میں خود احتسابی کا اقدام خوشائند ہے، اس کا دائرہ کار دیگر اداروں تک وسیع کیا جائے۔ ملک میں مہنگائی اس دور میں ہوئی جب توشہ خانہ کیس کھلا۔ نواز شریف نے ملک میں موٹر ویز کا جال بچھایا، انہوں نے سرمایہ کاروں کو سہولیات فراہم کی۔ حکومت پنجاب نے بجلی صارفین کو سہولت پہنچا کر احسن اقدام کیا۔ سیاسی لیڈر نے تحریک انتشار کے جو چیئرمین ہیں عمران احمد نیازی صاحب، انہوں نے اس ملک کے اندر انتشار کی سیاست کی، تقسیم کی سیاست کی، نفرت کی سیاست کی، بدامنی پھیلانے کی، ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ تو اس تمام جو یہ سازشیں ہو رہی تھیں ملکی سالمیت کے خلاف، یہ تمام تر اس سازش کا سرغنہ عمران نیازی تھا اور اس کی سہولت کاری جنرل فیض اور ان کے جو باقی ساتھی ہیں وہ کر رہے تھے۔ اگر آپ میاں نواز شریف کی 90 کی دہائی کی لیگیسی کو دیکھیں اور جس طریقے سے عوام کے لیے انہوں نے آسانیاں پیدا کی، جس کے اندر ساؤتھ ایشیا کی پہلی موٹر وے ہے، ایز آف بزنس کی اگر کسی نے بنیاد رکھی ہے اس ملک کے اندر تو وہ میاں نواز شریف ہیں۔
بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ 190 بلین پاؤنڈ کیس میں احتساب عدالت کے جج نے آئندہ ہفتے کو سزا کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ملک ریاض عدالت میں پیش ہو کر جواب دیں، اس کیس میں جن جن کے نام ہیں ان کو بھی طلب کیا جائے۔ عدالت کی جانب سے ملک ریاض کو کیوں نہیں بلایا جا رہا؟ ملک ریاض کو بلائیں۔ آپ کو پتہ یہ کیس کس چیز کا ہے؟ ملک ریاض کے اوپر جس کے یہ فائن سپریم کورٹ نے ڈالا تھا، یہ کیس ہے ایک زمین کا جو کراچی کی زمین ہے، جو انہوں نے انڈر ویلیو کر کے لی تھی، اور سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اس کی آپ نے جو قیمت ادا کی ہے وہ بہت کم ہے اور آپ اس کے اوپر فائن بھریں۔ رہنما تحریک انصاف شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی احتجاج کے لیے مجھے این او سی کی ضرورت نہیں، میں اکیلا نہیں ہوتا، جہاں بھی جاتا ہوں عوام پہنچ جاتی ہے، کوشش کروں گا خیبر پختونخوا سے لاکھوں لوگوں کو پنجاب احتجاج کے لیے لے جاؤں، آئین کے تحت احتجاج میرا حق ہے۔ شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے پارٹی اختلافات میڈیا پر نہیں آنے چاہیے، بانی پی ٹی آئی جو ذمہ داری دیں گے اسے قبول کروں گا۔ دیکھیں، آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ 9 مئی کو 80 جلسے کنونشن ریلیاں پورے پاکستان میں نے کی۔ کہیں پر ہم نے کوئی این او سی لیا؟ این او سی والے نہ ہم نے کہیں این او سی لیا، نہ میں لوں گا، اور این او سی نہیں دیتے ہیں تو رکھ اپنے جیب میں۔ احتجاج ہم کریں گے، یہ ہمارا آئینی حق ہے۔ اب جب میں جلسوں کے لیے پنجاب جاؤں گا تو بڑی تیاری سے جاؤں گا، عوام کا ایک ازدحام ساتھ میں لے کے جاؤں گا، کے پی سے بالکل لے کے جاؤں گا، ہزاروں لوگ، کوشش ہوگی کہ لاکھوں لوگوں کو لے جاؤں، لیکن ہزاروں لوگ ہوں گے میرے ساتھ۔ آج خان صاحب سے باتیں ہونے کے بعد خان صاحب نے پھر کہا کہ میڈیا پہ جو ہے ہماری جو اختلافات کی بات جو ہے نہیں ہونی چاہیے، تو لہٰذا اب اگر اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر کسی سے مجھے کوئی گلہ ہو تو وہ خان صاحب نے کہا کہ مجھے بتایا کرو۔ ویلکم بیک۔ مصطفیٰ کمال کی تنقید پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا رد عمل۔ ٹویٹر ایکس پر اپنے پیغام میں مریم نواز نے کہا کہ مصطفیٰ بھائی، پنجاب نے ریلیف مفت میں نہیں لیا، پنجاب نے عوام کے لیے پیسے دے کر لیا۔ ریلیف کے لیے پنجاب نے بجٹ سے 45 ارب روپے ادا کیے۔ مجھے خوشی ہوگی اگر آپ سندھ حکومت سے بات کریں، سندھ حکومت بھی اپنے عوام کو یہ ریلیف فراہم کرے۔ مصطفیٰ کمال نے جواب دیتے ہوئے کہا، پیاری مریم بی بی، آپ کے قیمتی مشورے کا شکریہ۔ سندھ حکومت کا برتاؤ اچھا ہوتا تو ہمیں آپ سے ملنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمیں کیا ضرورت تھی کہ 2024 الیکشن سے 4 ماہ قبل لاہور آتے، آپ کی پارٹی کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا جس پر آج تک قائم ہے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا، میں نے پنجاب حکومت سے نہیں، ریاست پاکستان کے سربراہ سے درخواست کی ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی جانب سے گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کو 20 لاکھ روپے کا چیک اور گاڑی کا تحفہ دیا گیا۔ گورنر ہاؤس لاہور میں سردار سلیم حیدر کی جانب سے ارشد ندیم کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ گورنر ہاؤس پہنچنے پر گولڈ میڈلسٹ کا شاندار استقبال کیا گیا اور ہار پہنائے گئے۔ سردار سلیم حیدر نے کہا کہ ارشد ندیم کو گورنر ہاؤس آنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، ارشد ندیم کی والدہ اور فیملی کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اولمپئن گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کا کہنا تھا کہ اللہ نے مجھ سمیت پورے پاکستان کو عزت بخشی۔